السلام علیکم۔ دنیا خاص طور پر اگر ہم عالمی طاقت کے توازن کو دیکھیں تو بہت ہی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وہ جو ایک تصویر تھی نا ذہن میں کہ بس ایک سپر پاور ہے، وہ اب کافی دھندلا گئی ہے۔ جی بالکل، ایک بڑی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے عالمی سطح پر۔ تو آج ہم فرید زکریا کی 2008 میں شائع ہونے والی ایک بہت ہی مشہور اور با اثر کتاب دی پوسٹ امریکن ورلڈ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس کے جو بنیادی خیالات ہیں ان کو سمجھیں، خاص طور پر اس حوالے سے کہ یہ جو بدلتا ہوا عالمی نظام ہے یہ پاکستان پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ جی یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور اس سارے تجزیے کا مقصد یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ زکریا کے مطابق دنیا میں یہ تبدیلی ہے کیا، امریکہ کا کردار کیسے بدل رہا ہے، اور یہ جو نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں جیسے چین ہے، بھارت ہے، وہ عالمی منظرنامے پر کیا اثر ڈال رہی ہیں۔ بالکل۔ یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہو سکتی ہے جو عالمی سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر جیسے CSS جیسے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں یہاں سب سے اہم بات جو زکریا نے اپنی کتاب میں کہی وہ یہ نہیں تھی کہ امریکہ زوال پذیر ہو رہا ہے، مطلب یہ نہیں کہ امریکہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا۔ بلکہ ان کا جو استدلال تھا وہ یہ تھا کہ باقی دنیا اوپر آ رہی ہے، یعنی رائز آف دا ریسٹ۔ یہ 2008 میں ایک بہت آپ سمجھیں ایک نیا زاویہ تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ کے ممکنہ زوال پر کافی بحث تھی۔ زکریا نے ایک مختلف تصویر پیش کی۔ ہاں، انہوں نے بڑا واضح کیا کہ بھئی امریکہ کی خاتمے کی کہانی نہیں ہے، یہ دوسروں کے ابھرنے کی داستان ہے۔ جیسا کہ زکریا نے خود کہا، "This is not the decline of America, but rather the rise of everyone else." یعنی یہ امریکہ کی ڈکلائن نہیں ہے بلکہ دوسروں کا ابھرنا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو میرے خیال میں پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک امریکی غلبے والا نظام بنا تھا نا، جس کی بنیاد اقوام متحدہ، IMF، ورلڈ بینک، نیٹو جیسے اداروں پر تھی، وہ نظام کیسے تبدیل ہوا۔ جی۔ اس میں گلوبلائزیشن کا کردار، ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی، اور خاص طور پر چین اور بھارت جیسی بڑی معیشتوں کا جو عروج ہے، ان سب نے مل کر ایک نئی اور کہیں زیادہ پیچیدہ کثیر الجہتی دنیا بنا دی ہے۔ اور اسی کثیر الجہتی دنیا کے بارے میں زکریا کا ایک اور اہم مشاہدہ یہ تھا کہ مستقبل صرف امریکہ اور چین کے مقابلے کا نہیں ہے۔ جی ہاں۔ ان کا کہنا تھا کہ the future is not about the United States versus China, it is about everyone else rising as well۔ یعنی مستقبل امریکہ اور چین کے کمپٹیشن کا نہیں بلکہ سب کے ابھرنے کا ہے۔ مطلب یہ صرف دو گھوڑوں کی دوڑ نہیں رہی، کئی نئے کھلاڑی بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے زکریا کے اس مرکزی خیال کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا اب یونی پولر نہیں رہی، یعنی وہ دور گیا جب صرف امریکہ ہی واحد سپر پاور تھا۔ دراصل دنیا اب ملٹی پولر بن رہی ہے، یعنی اب طاقت کے کئی مراکز ہیں۔ چین ہے، بھارت ہے، روس، برازیل، جنوبی افریقہ، ترکی، یہ سب ممالک عالمی سطح پر معاشی اور سیاسی طور پر زیادہ اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا۔ یہی رائز آف دا ریسٹ کا عملی مظاہر ہے۔ یہ صرف ایک یا دو ممالک کی کہانی نہیں، بلکہ عالمی طاقت کا جو ڈھانچہ ہے نا، اس میں ایک بنیادی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور اس تبدیلی میں جیسا آپ نے ذکر کیا، چین اور بھارت کا کردار خاص طور پر بہت نمایاں ہے۔ چین کی تو جو ناقابل یقینی معاشی ترقی ہے، اس نے عالمی طاقت کے توازن کو بہت واضح طور پر بدلا ہے۔ یقیناً چین کی مثال تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کی تیز رفتار صنعتی ترقی، عالمی تجارت میں اس کا بڑھتا ہوا حصہ، اور پھر اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI، جی BRI، جو کہ ایک بہت بڑا عالمی انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے، جس کا مقصد ایشیا، افریقہ اور یورپ کو زمینی اور سمندری راستوں سے جوڑنا ہے۔ یہ سب چیزیں چین کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کو ظاہر کرتی ہیں۔ BRI صرف سڑکیں یا بندرگاہیں نہیں، یہ چین کے عالمی عزائم کی ایک علامت بن گیا ہے۔ اور بھارت کی بات کریں تو اس کا IT اور سروسز سیکٹر میں اضافہ، اس کی بڑی نوجوان آبادی اور اس کی جمہوریت، اس نے اسے ایک الگ قسم کی عالمی پہچان دی ہے۔ ہاں، بھارت کی کہانی تھوڑی مختلف ہے، لیکن اتنی ہی اہم ہے۔ اس کی جو ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت ہے، خاص طور پر سافٹ ویئر بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ میں، اس نے اس کی سافٹ پاور کو بڑھایا ہے۔ سافٹ پاور یعنی ثقافتی اور نظریاتی کشش۔ جی بالکل،
اور عالمی معیشت کے ساتھ اس کے انضمام انٹیگریشن میں بھی بہت مدد کی ہے۔ اور یہاں زکریا ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ان ممالک کو اب ابھرتا ہوا کہنا شاید ٹھیک نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ ابھر چکے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم مشاہدہ ہے۔ زکریا نے خاص طور پر چین کے بارے میں کہا تھا کہ چائنا از ناٹ ایمرجنگ، اٹ ہیز آلریڈی ایمرجڈ، یعنی چین اب ابھر نہیں رہا، وہ ابھر چکا ہے۔ یہ بیان صرف چین کی معاشی حقیقت کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ یہ اس وسیع تر رجحان کی نشاندہی تھی کہ طاقت کا محور مغرب سے مشرق اور دوسرے خطوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ یہ سب مل کر اس ملٹی پولر دنیا کی تصویر بناتے ہیں جہاں امریکہ اب بھی ایک بہت اہم کھلاڑی ہے، لیکن اب وہ میدان میں اکیلا نہیں ہے۔ لیکن یہ تصویر اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ رائز آف دا ریسٹ ہے، مگر دوسری طرف زکریا یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی کئی حوالوں سے منفرد حیثیت رکھتا ہے، خاص طور پر سافٹ پاور کے میدان میں۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ زکریا کا ماننا تھا کہ معاشی اور فوجی چیلنجز کے باوجود امریکہ ثقافت میں، اعلیٰ تعلیم میں، جدت طرازی یعنی انوویشن میں اور عالمی سطح پر اقدار پھیلانے میں اب بھی سب سے آگے ہے۔ جی، یہاں دیکھ لیں، ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ، اس کے ٹیکنالوجی مراکز جیسے سلیکن ویلی، اس کی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ، یہ سب عالمی سطح پر ایک کشش رکھتے ہیں۔ بالکل، دنیا بھر سے بہترین ذہن اب بھی تعلیم، تحقیق اور نئے مواقع کے لیے امریکہ کا ہی رخ کرتے ہیں۔ زکریا نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ The United States remains the world's most open, innovative and flexible society. یعنی امریکہ ابھی بھی دنیا کا سب سے زیادہ اوپن، انوویٹو اور فلیکسیبل سوسائٹی ہے۔ یہ کھلا پن اور لچک جو ہے، یہ اسے نئی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کہیں دوہری حقیقت ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر نئے طاقتور کھلاڑی میدان میں آ گئے ہیں، معاشی اور سیاسی مسابقت بڑھ گئی ہے۔ جی، دوسری طرف امریکہ کا ثقافتی، تعلیمی اور اختراعی اثر و رسوخ اب بھی بہت گہرا ہے۔ آج کا جو بین الاقوامی نظام ہے وہ انہی دو اب کہہ لیں متضاد قوتوں کے ٹکراؤ اور تال میل سے بن رہا ہے۔ یہ کہنا کہ امریکہ ختم ہو گیا اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ سمجھنا کہ کچھ بدلا ہی نہیں۔ صحیح۔ زکریا ایک اور اہم عنصر پر بھی زور دیتے ہیں، اور وہ ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے بڑھتا ہوا باہمی انحصار، یعنی انٹر ڈیپینڈنس۔ جی، اور یہ نقطہ تو آج پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ زکریا کا کہنا تھا کہ دنیا اتنی جڑ گئی ہے کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اکیلے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ عالمی نظام سے مکمل طور پر کٹ کر رہ سکتا ہے۔ صرف فوجی طاقت یا معاشی ہجوم ہی عالمی اثر و رسوخ کی ضمانت نہیں رہا اب۔ اس کی ایک بہت ہی واضح اور تکلیف دہ مثال ہم نے حال ہی میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کی صورت میں دیکھی۔ بالکل۔ اس نے نہ صرف یہ دکھایا کہ بیماریاں سرحدیں نہیں پہچانتی، بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ عالمی سپلائی چینز کتنی نازک ہیں اور بین الاقوامی تعاون کتنا ضروری ہے اور کتنا مشکل بھی۔ بالکل صحیح۔ گلوبلائزیشن نے جہاں ایک طرف معاشی ترقی، معلومات کے بہاؤ اور ثقافتی تبادلے کو بے مثال تیزی دی ہے، وہیں اس نے ممالک کو ایک دوسرے پر زیادہ منحصر بھی بنا دیا ہے۔ اس نے روایتی طاقتوں کے لیے نئے چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں، جیسے معاشی عدم مساوات بڑھنا، ملازمتوں کا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونا، قومی شناخت کے سوالات اٹھنا۔ جی، ساتھ ہی اس نے علاقائی طاقتوں کو زیادہ اہمیت دی ہے اور عالمی مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلی ہے، وبائی امراض ہیں یا مالیاتی استحکام ہے، ان سے نمٹنے کے لیے وسیع تر بین الاقوامی اشتراک عمل کو بالکل ناگزیر بنا دیا ہے۔ تو یہ جو ساری تبدیلیاں ہم نے زیر بحث لائیں، رائز آف دا ریسٹ، ملٹی پولیرٹی کا رجحان، امریکہ کی برقرار سافٹ پاور اور یہ بڑھتا ہوا انٹر ڈیپینڈنس، ان سب کا مجموعی طور پر عالمی سیاست یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز پر کیا اثر پڑا ہے؟ میرے خیال میں اس کے کئی اہم نتائج ہیں۔ پہلا اور سب سے نمایاں اثر تو یونی پولر لمحے کا خاتمہ ہے اور ملٹی پولیرٹی کی طرف واضح منتقلی۔ اب عالمی فیصلے صرف واشنگٹن میں نہیں ہوتے، بلکہ بیجنگ، دہلی، ماسکو، برسلز اور دوسرے اہم دارالحکومتوں کی رائے اور مفادات کو بھی لازمی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا بڑا اثر یہ ہے کہ ابھرتی ہوئی معیشتیں، خاص طور پر G20 میں شامل ممالک جیسے چین، بھارت، برازیل وغیرہ،
اب عالمی ایجنڈے کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، چاہے وہ عالمی تجارت کے قوانین ہوں، ماحولیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے معاہدے ہوں یا علاقائی سلامتی کے معاملات ہوں۔ ان ممالک کی شمولیت اور رضامندی کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کی آواز اب نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اور تیسرا، ان تمام تبدیلیوں کے نتیجے میں امریکہ کو اپنی غالبی قیادت کو برقرار رکھنے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئے اور پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسے نہ صرف چین جیسی بڑی طاقتوں سے براہ راست معاشی اور تصویراتی مسابقت کا سامنا ہے، بلکہ اسے بدلتے ہوئے جیوپولیٹیکل حالات جیسے مشرق وسطیٰ میں نئی سربندیاں یا یورپ میں روس کا کردار اور ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے نئے خطرات جیسے سائبر سیکیورٹی، ان سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کو اب ایک زیادہ بھیڑ بھاڑ والے اور مسابقتی عالمی میدان میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہیں پر زکریا کا تجزیہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہو جاتا ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت سے سوالات براہ راست ان تصورات سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر پوچھا جاتا ہے 21ویں صدی میں یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف منتقلی پر بحث کریں۔ جی بالکل۔ یا عصری دنیا میں امریکی عالمی قیادت کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیں۔ تو زکریا کے جو دلائل ہیں جیسے رائز آف دا ریسٹ یا سافٹ پاور کی اہمیت، وہ ان سوالات کے جامع جوابات بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یقیناً۔ اب اس سارے عالمی منظرنامے کو پاکستان کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ بدلتی ہوئی دنیا، یہ رائز آف دا ریسٹ، خاص طور پر ایشیا کا عروج، یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے یہ صورتحال ملے جلے امکانات پیش کرتی ہے۔ مواقع بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں۔ ایشیا کا عروج، جس میں چین کا کلیدی کردار ہے، وہ پاکستان کے لیے معاشی مواقع پیدا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک ہے۔ جی، سی پیک۔ یہ منصوبہ جو خود چین کے وسیع BRI کا حصہ ہے، پاکستان کو علاقائی تجارت اور رابطوں کا مرکز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر اسے کامیابی سے مکمل اور فعال کیا جائے تو یہ پاکستان کی معاشی ترقی کو بہت آگے لے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسری طرف اسٹریٹجک سطح پر صورتحال کافی نازک اور پیچیدہ ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے۔ بالکل۔ پاکستان کو ایک طرف اپنے دیرینہ اور قریبی اتحادی چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، تو دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا ہے، جو اب بھی ایک اہم عالمی طاقت ہے اور خطے میں اس کے اپنے مفادات ہیں۔ ساتھ ہی بھارت کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگیاں ہیں، افغانستان کی غیر مستحکم صورتحال ہے، یہ سب اس تصویراتی منظرنامے کا حصہ ہیں۔ اس ملٹی پولر دنیا میں جہاں طاقت کے کئی مراکز ہیں اور سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، پاکستان جیسے ملک کے لیے خارجہ پالیسی چلانا ایک بہت ہی محتاط اور آپ کہہ لیں مشکل کام بن گیا ہے۔ اور کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ان بیرونی چیلنجز سے نمٹنے اور ان موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو اندرونی طور پر بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ نہایت اہم نکتہ ہے۔ عالمی تبدیلیوں سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو اندرونی محاذ پر کئی چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا، برآمدات کو بڑھانا، انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کرنا، طرز حکمرانی یعنی گورننس کو بہتر بنانا اور سیاسی استحکام کو یقینی بنانا، یہ سب عوامل ناگزیر ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر سی پیک یا BRI سے مکمل فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب ملک کے اندر معاشی پالیسیاں مربوط ہوں، اداروں کی کارکردگی بہتر ہو اور سیکیورٹی کی صورتحال قابو میں ہو۔ اسی طرح قرضوں کے بوجھ اور خود مختاری سے متعلق خدشات جو اکثر BRI جیسے منصوبوں سے وابستہ کیے جاتے ہیں، ان کا مؤثر انتظام بھی بہتر اندرونی صلاحیت اور شفافیت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ صرف بیرونی تعلقات کا کھیل نہیں بلکہ اندرونی مضبوطی کا بھی امتحان ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں اشارہ کیا تھا، فرید زکریا کی یہ کتاب اور اس کے خیالات CSS کے امیدواروں کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہیں۔ بلا شبہ مختلف پرچوں میں اس کتاب کے تصورات براہ راست یا بالواسطہ طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے کے پرچے کو ہی لے لیں۔ اکثر ایسے موضوعات آتے ہیں جو عالمی تبدیلیوں سے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً Is the 21st century the Asian century? Globalization, Challenges and Opportunities for Pakistan یا Navigating the Complexities of a Multipolar World۔ جی،
ان موضوعات پر ایک مدلل اور جامع مضمون لکھنے کے لیے زکریا کے دلائل جیسے رائز آف دا ریسٹ، امریکہ کی سافٹ پاور کی نوعیت، انٹرڈیپینڈنس کے اثرات ایک بہترین فکری بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پرچے میں تو یہ تصورات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یونیپولیرٹی، ملٹی پولیرٹی، سافٹ پاور، ہارڈ پاور، انٹرڈیپینڈنس، گلوبلائزیشن، یہ سب IR کے نصاب کا لازمی حصہ ہیں۔ زکریا کی کتاب ان تصورات کو حقیقی دنیا کی مثالوں کے ساتھ خاص طور پر 2008 کے تناظر میں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ان تصورات کو مثالوں کے ساتھ بیان کرنا جواب کو زیادہ وزنی اور متاثر کن بنا دیتا ہے۔ بالکل، اسی طرح کرنٹ افیئرز کے پرچے کے لیے بھی یہ کتاب ایک اہم پس منظر فراہم کرتی ہے۔ آج کل ہم جو واقعات دیکھ رہے ہیں، امریکہ چین تجارتی تنازعات، یوکرین کی جنگ اور اس کے عالمی اثرات، ٹیکنالوجی کی دوڑ، موسمیاتی تبدیلی پر عالمی مذاکرات یا پاکستان کے علاقائی تعلقات، ان سب کو زکریا کے پیش کردہ فریم ورک یعنی ایک بدلتی ہوئی ملٹی پولر اور باہم منحصر دنیا کے تناظر میں بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ پاکستان افیئرز میں بھی یہ کتاب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چیلنجز، اس کی معاشی سفارتکاری یعنی اکنامک ڈپلومیسی اور بدلتے ہوئے عالمی نظام میں اس کی اسٹریٹجک الائنمنٹ کو سمجھنے کے لیے اہم نکات فراہم کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، فرید زکریا کی دی پوسٹ امریکن ورلڈ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں 21ویں صدی کے اوائل میں بدلتے ہوئے عالمی نظام کو سمجھنے کے لیے ایک نیا اور اہم زاویہ فراہم کرتی ہے۔ یہ صرف امریکہ کے زوال کی پیشگوئی نہیں کرتی، بلکہ یہ باقی دنیا کے عروج، خاص طور پر ایشیائی طاقتوں کے ابھرنے، امریکی سافٹ پاور کی اپنی جگہ برقرار رہنے اور قوموں کے درمیان بڑھتے ہوئے باہمی مسار یعنی انٹر ڈیپینڈنس کو اجاگر کرتی ہے۔ اور جیسا کہ زکریا نے نتیجہ اخذ کیا تھا، یہ جو دوسروں کا ابھرنا ہے، دا رائز آف دا ریسٹ از چینجنگ دا رولز آف گلوبل پالیٹکس۔ دوسروں کا ابھرنا گلوبل پالیٹکس کے رولز کو چینج کر رہا ہے۔ یہ محض سطح کی تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ عالمی نظام کی بنیادوں میں تبدیلی ہے۔ شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ 21ویں صدی کی حقیقت نہ تو مکمل طور پر امریکی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر کسی اور ایک طاقت کی۔ یہ ایک عالمی، باہم مربوط یعنی انٹرکنیکٹڈ اور واضح طور پر ملٹی پولر صدی ہے، جس میں طاقت، اثر و رسوخ اور مواقع کئی مراکز میں تقسیم ہے۔ اس پیچیدہ حقیقت کو سمجھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو عالمی امور میں دلچسپی رکھتا ہے، اور خاص طور پر ان امیدواروں کے لیے جو CSS جیسے امتحانات میں نہ صرف معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک گہرا تجزیاتی فہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ زکریا کی کتاب اس فہم کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو پیچیدہ ملٹی پولر دنیا ہے، جس میں قومیں معاشی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں، کیا یہ بڑھتا ہوا باہمی انحصار یعنی انٹرڈیپینڈنس مستقبل میں امن کی ضمانت بن سکتا ہے کیونکہ تنازع سب کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ یا پھر یہی باہمی انحصار کمزوریوں، دباؤ اور تنازعات کا ایک نیا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسی ان اقوام کے لیے جو بڑی طاقتوں کے درمیان اپنا راستہ تلاش کرنے کی مستقل جدوجہد میں لگی ہوئی ہیں؟